آج کل ہم سب کو ایک دوسرے سے بہت امیدیں ہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے جب وہ کوئی بھلائی کا کام کرے، کسی کی مدد کرے تو سامنے والا بھی اس کے کام آئے۔ آج میں تمہارے کام آ رہا ہوں تو کل تم میرے کام آؤ۔ ماں باپ اولاد کو پڑھاتے ہیں یہ سوچ کے کہ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس بات کا حوالہ دے کر کے میں تیرے وقت میں کام آیا تھا برے وقت میں، آج تو میرے برے وقت میں کام آ۔ ایک دوسرے سے مدد مانگی جاتی ہے ایک کہ بھائی میرے تو کام آ جا، جب تیرا کام آئے گا میں تیرے کام آؤں گا۔ ماں باپ سے بھی ہم نے یہ بات سنی ہوگی اپنے کہ میں نے فلانے کی شادی میں دیا تھا، ہم نے فلانے کی شادی میں دیا تھا، آج میری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے تو ہمیں بھی امید ہے کہ اس سے کچھ ملے۔ تو یہ امید ہونا انسان کی فطرت ہے کہ وہ امید لگاتا ہے جب بھی وہ کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، تو اس نے ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کرا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں اس چیز میں چھوڑ دے؟ تو اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی بتایا کہ ہمیں امید کس سے کرنی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف امید اللہ سے لگانی ہے۔ جب بھی کوئی ہم کام کریں، کسی کی مدد کریں، کچھ بھی کریں تو امید صرف اور صرف ہمیں اللہ سے لگانی ہے۔ اور اس کا ہمیں بیسٹ اگزامپل ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور دعا بھی سکھائی کہ ہمیں کیا دعا مانگنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سب بہت ہی اچھے سے جانتے ہوں گے، میں صرف اس پوائنٹ پہ آتا ہوں جو مجھے بیان کرنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کری۔ اب امید تھی آپ اپنا شہر چھوڑ کے آئے ہوئے، آپ پہ الزام ہے قتل کا اور فرعون آپ کے پیچھے ہے، انجان شہر میں اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک امید ہے کہ میں نے ان لوگوں کی مدد کری ہے، ان لڑکیوں کی مدد کری ہے، مجھے کچھ ملے۔ لیکن کیا ان سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا۔ کون سی دعا؟ ایک ایسی دعا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ کیا دعا تھی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ میں بہت زیادہ ضرورت میں ہوں کسی بھی طرح کی بھلائی کے لیے جو تو میری طرف بھیج رہا ہے۔ اس دعا نے موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی بدل دی۔ اس میں ہم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، صرف ضروری نہیں ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں یا کسی کے بھلے کام آ رہے ہیں تو جب یہ دعا مانگیں۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت مانگنی ہے۔ اس میں سب کچھ کور ہو گیا کہ بھائی اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ہر طرح کی ضرورت، کسی بھی طریقے کی ضرورت، مجھے کوئی جاب سے پرابلم ہے، میری شادی نہیں ہو رہی، میری ہیلتھ خراب ہے، مجھے ڈپریشن ہے، میں پریشان ہوں، میری زندگی میں پرابلمس چل رہی ہیں۔ یہ دعا ہر چیز کا سولوشن ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کی نیڈ ہو کس سے مانگو؟ صرف اور صرف اللہ سے۔ قرآن میں آتا ہے کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ تو ہمیں صرف اور صرف امید کس سے لگانی ہے؟ اللہ سے۔ اگر ہم انسانوں سے امید لگائیں گے تو صرف دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، صرف اور صرف تھینک یو مل جائے گا زیادہ سے زیادہ، یا ہو سکتا ہے وہ تمہارے کام بھی آ جائے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آخرت میں اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا۔ ہمیں جب چاہیے کہ ہمیں بدلہ دنیا میں بھی ملے، آخرت میں بھی ملے، تو صرف اور صرف ہمیں امید اللہ سے لگانی ہے۔ کوئی بھی آپ بھلائی کا کام کرو، یہ ٹھان لو کہ ہاں مجھے اس کا بدلہ اس سے چاہیے ہی نہیں۔ یہ دل میں نیت کر لو کہ میں جو یہ بھلائی کا کام کر رہا ہوں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا تمہیں ثواب بھی ملے گا، پہلا اس کا دنیا میں بھی فائدہ ملے گا۔ بھائی جب اللہ کے لیے کوئی کام کرو تو اللہ اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے، لوگوں کے لیے کرو گے تو نہ دنیا میں فائدہ ملے گا اور آخرت میں تو بھول جاؤ، اللہ کہے گا تم نے اس کے لیے کرا تھا نا، اسی سے بدلہ مانگو۔ تو ہمیں صرف اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے۔